اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ کہف میں سورہ نمبر 18 آیت نمبر 54 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں. اور اللہ تعالیٰ پیغام دہراتے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں. تو یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اور آپ اتنے سال ضائع کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید فاسٹ پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمذی میں، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ جس نے قرآن 3 دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا. تو اگر آپ قرآن مجید کو آہستہ پڑھیں گے، ایک منزل ہر روز، تو آپ قرآن مجید 7 دن میں پڑھ سکتے ہیں. اور آہستہ پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز، ایک پارہ، تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے 30 دن میں، 1 مہینے میں. کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام، اللہ کا آخری پیغام، ہمارے خالق، ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا اور یہ غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، سارے انسانوں کو، نہ کہ صرف مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ہدایت کے لیے سارے انسانوں کے لیے، اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے. قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے، لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے. قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ کہ صرف عربوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل میسنجر جیسے بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے. لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے. ہم مسلمان اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی اور غیر مسلمان اسے نہیں چھو سکتے. یہ اکثر غلط فہمی ہے اور لوگ حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ کی سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 to 80، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے، کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا
صرف مطہرین جو لوگ پاک ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب مکنون جس کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں وہ یہ قرآن مجید کتاب ہے، مصحف ہے. اور مطہرین مطلب ایک انسان اگر وضو میں ہے صرف وہی چھو سکتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے. اگر یہ آیت کے معنی ہے کہ یہ کتاب مکنون یہ قرآن مجید کا مصحف ہے اور جو وضو میں نہیں چھو سکتا، تو کوئی بھی غیر مسلم دکان سے 100 یا 150 روپے کا قرآن مجید خرید کے چھو سکتا ہے. اگر آپ تبری کی تفسیر پڑھیں گے ابن کثیر، اس میں لکھا ہے کہ وہی تب نازل ہوئی جب لوگ نے الزام لگائے کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کی طرف سے آ رہا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کتاب مکنون جس کا ذکر ہے لوح محفوظ میں، جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ برج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 21 اور 22 میں، کہ وہ کتاب جو قرآن مجید لوح محفوظ میں ہیں اسے کوئی نہیں چھو سکتا ہے، صرف مطہرین مطلب وہ لوگ نہ ہی صرف جسم سے، من سے، تن سے پاک ہے. اس کے معنی ہے کہ صرف فرشتے، وہ لوح محفوظ میں صرف فرشتے ہی چھو سکتے ہیں. مطلب جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو رہا تھا شیطان کے ذریعے نعوذ باللہ، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. تو اس کا مطلب نہیں کہ غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے. اور مان لو اگر چھونا بھی غلط ہے، اگر چھوٹی غلطی کر کے اگر وہ غیر مسلمان شرک سے بچ جاتا ہے بڑی غلطی سے، تو اچھی بات ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ دیتے غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتے ہیں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ عربی بھی دے، کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی. اور اگر کچھ انسان غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منسوب نہیں کی جانی چاہیے. لوگ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلطی کی. اسی لیے اگر ترجمے کے ساتھ جو اصل عربی ہے وہ اگر سائیڈ میں ہوگا، اگر غلطیاں ہوں گی ترجمے میں تو عربی سے غلطیاں سدھاری جا سکتی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاء اللہ کئی راجاؤں کو دیے اور انہیں خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی. کئی راجاؤں کو لکھا، نگس آف ایبیسینیا، ایجپٹ کے راجا کو، پرشیا کے راجا کو، ایمپرر ہیراکلیس یمن کے راجا کو انہوں نے خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی. اور ایک خط موجود ہے کوپٹاکی میوزیم میں ٹرکی میں، جس میں قرآن مجید سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. فإن تولوا، اگر وہ نہ مانے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، کہ کہو کہ ہم شہادت دیتے کہ مسلم ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم راجاؤں کو دی. کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا، کئی راجاؤں نے اس خط کو پھاڑا، اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج 90 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم ہیں جو عرب ہے، جن کی مادری زبان عربی ہے. 90 لاکھ سے زیادہ عرب آج عیسائی ہے، وہ کاپٹک کرسچن ہیں، ان کی مادری زبان ہے عربی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ ان عربوں کو دیں گے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے؟ کہ آپ قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ قرآن مجید کا اصل نسخہ دیں گے ان کو. اسی لیے یہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا تھا وہ سارے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا تھا، نہ ہی صرف مسلمانوں کے لیے.
اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا صرف علماء کا کام ہے، یہ صرف عالم ہی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں، اللہ تعالیٰ 4 بار فرماتے ہیں ایک ہی سورے میں، سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، آپ کو یاد رکھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کون آپ میں سے جو ہدایت نہ پائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ تو آپ کن کی بات مانیں گے؟ آپ ان مسلمانوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے صرف علماء پڑھنا چاہیے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا کہ ہم نے قرآن مجید آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 242 میں، لعلکم تعقلون، پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے؟ کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے، مطلب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو آپ ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو آپ ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے، یعنی عالموں سے پوچھو۔ اگر قرآن مجید میں سائنس کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ حجام سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنسدان سے، کیونکہ سائنسدان علم رکھتا ہے سائنس کے بارے میں۔ اگر قرآن مجید ذکر کرتا ہے میڈیسن کے بارے میں تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے۔ اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے، آپ جاننا چاہتے اس کے معنی یا جاننا چاہتے نزول قرآن، تو آپ ایک عالم سے پوچھیں گے جو 7 سال یا 14 سال دارالعلوم میں علم حاصل کیا ہے قرآن کے بارے میں۔ تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو جو اس میدان میں علم رکھتے ہیں۔ اور مجھے یاد آ رہی ایک مثال پروفیسر کیت مور کے بارے میں کہ سن 1980 میں 1980 اور 1990 کے درمیان چند عربوں نے قرآن مجید میں جتنے حوالے ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں، ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا سبجیکٹ ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ ایمبریو مطلب جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے شروع میں اسے کہتے ہیں ایمبریو، اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ تو جتنی ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن کے آیتیں ہیں اور حدیث ہے، ان عربوں نے اسے اکٹھا کیا اور اس کا ترجمہ کر کے پروفیسر کیت مور کے سامنے پیش کیا۔ پروفیسر کیت مور اس وقت سن 1980 میں دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے ایمبریولوجی کے، اور یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا میں وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی تھے۔ اور جب انہیں سارے ترجمہ پیش کیا تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو پروفیسر کیت مور نے ترجمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی آیتیں قرآن مجید میں اکثر جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے وہ اکثر 100% صحیح ہے، لیکن چند آیتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، نہ میں کہہ سکتا ہوں وہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں۔ اور 2 ایسے آیتیں تھی جو پہلی 2 آیتیں نازل کی گئی تھی سورہ اقرا میں، سورہ علق میں، آیت نمبر 1 اور 2 جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوتڑے سے جو لٹکتا ہے، جو جونک جیسا ہے۔ اللہ کا کہ 3 معنی ہیں، ایک معنی ہے خون کا لوتڑا، ایک معنی ہے لٹکنا، اور تیسرا معنی ہے
کہ लीच लाइक सब्सटेंस, उर्दू में कहेंगे जौक। तो प्रोफेसर कीथ मोर ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि एम्ब्रियो, बच्चा जब मां के पेट में पैदा होता है, एम्ब्रियो वो जौंक जैसा लगता है कि नहीं। तो प्रोफेसर कीथ मोर ने अपने लेबोरेटरी में एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर एम्ब्रियो को देखा और साइड में उसने जौक की तस्वीर ली और वो चौंक गए कि आपस में कितने आइडेंटिकल थे, वो यकसा थे। प्रोफेसर कीथ मोर को तकरीबन 80 सवाल पूछे गए थे। कुरान और हदीस में जितने भी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हदीस थी और आयतें थे, उनको पूछने के बाद प्रोफेसर कीथ मोर ने कहा, अगर आप ये सवालात मुझे 30 साल पहले पूछते, यानी आज से तकरीबन 60 साल पहले, तो शायद मैं 50% से ज़्यादा जवाब दे नहीं पाता, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी एक मेडिसिन का नया ब्रांच है जो अभी वजूद में आया और अभी उसके ऊपर तहकीक हो रही है। और प्रोफेसर कीथ मोर ने जो भी नया इल्म हासिल किया कुरान और हदीस में से, उन्होंने अपनी एक नई किताब में लिखा, 3rd एडिशन में, द डेवलपिंग ह्यूमन एक किताब है जो हम मेडिसिन में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, और अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए हम कीथ मोर की किताब पढ़ते, डेवलपिंग ह्यूमन। तो उन्होंने 3रा एडिशन लिखा और ये नया इल्म जो हासिल किया उसके अंदर ऐड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब को सबसे पहला इनाम मिला उस साल, सबसे बेहतरीन किताब जो एक लेखक ने मेडिसिन के बारे में लिखा हो। और इस किताब का तर्जुमा कई ज़बानों में बाद में किया गया है। और प्रोफेसर कीथ मोर ने कहा कि मुझे कोई शक नहीं, कोई भी मुझे एतराज़ नहीं मानने के लिए कि ये कुरान मजीद खुदा के तरफ से है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।